بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ گزشتہ کئی جمعات سے ہمارا نماز کا بیان ہو رہا ہے اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے بیان پر ہی ذکر کریں گے۔ آج کے ہمارا ذکر بیمار کی نماز کا ہے، یعنی بیمار کی نماز کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور بیمار کی نماز پر پہلا مسئلہ سیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ نماز کو تو کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کہ جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، اور جب کھڑا نہ ہوا جا سکے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور اگر بیمار بیٹھے بیٹھے بھی نہیں پڑھ سکتا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں سے سجدہ کر لے تو اس کی یہ نماز کافی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ اگر بیمار رکوع میں سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اب رکوع اور سجود دونوں کو اشارے سے ادا کرے گا، بس یہ کر لے کہ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ یا کوئی اونچی چیز رکھ لینا کہ اس پر سجدہ کیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ جب سجدے کی قدرت ہی نہیں ہے تو پھر تکیے کو اونچا کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، بس اشارے سے سجدہ کر لیں۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر مریض کو کھڑے ہونے پر زیادہ تکلیف بڑھنے کا امکان ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر بیمار کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اب چاہے کھڑے ہو کر پڑھ لے اور رکوع اور سجدہ اشاروں سے کر لے، یا چاہے بیٹھ کر پڑھ لے اور رکوع سجدے اشارے سے کر لے، دونوں اختیار ہیں، جس طریقے سے آسانی لگے کر لے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر چت لیٹ کر یعنی کہ سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنے کی ہمت ہو تو سیدھے لیٹ کر نماز پڑھ لیں، لیکن اگر سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی اب بیمار میں طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بالکل معاف ہو گئی، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اب ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اسی طریقے سے ایک اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی میں ایک دن رات سے زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اب جتنی نمازیں بے ہوشی میں قضا ہوں وہ سب واجب ہیں، لیکن اگر ایک دن یا رات سے زیادہ قضا ہو گئی ہوں تو اب پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ جب نماز شروع کی اس وقت بالکل ٹھیک تھی، جب تھوڑی سی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ اوپر نیچے چڑھ گئی، ایسا بل پڑ گیا کہ اب کھڑی نہیں ہو سکتی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدے کی جگہ سجدہ کیا، لیکن اب نماز میں تھوڑی بہتر ہو گئی ہے تو
باقی نماز کو کھڑا ہو کر پورا کریں۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ فالج پڑ گیا اور ایسی بیمار ہو گئی کہ اب استنجا بھی نہیں کر سکتی، تو کپڑے یا ڈھیلے سے جسم کی صفائی کر لیں اور اسی طرح نماز پڑھ لیں، اور اگر خود تیمم نہیں کر سکتی تو کوئی دوسرا تیمم کروا دے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، پھر بیمار ہو گئی، تو اب بیماری کے زمانے میں جس طرح بھی نماز پڑھنے کی قوت ہو ان نمازوں کی قضا پڑھیں۔ یہ انتظار نہیں کریں کہ جب ٹھیک ہوں گی یا جب کھڑے ہونے کی قوت آئے گی تو تب پڑھوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے، تو جو نمازیں قضا ہو گئی تھی وہ اس کے ذمہ واجب رہیں گی۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر بیمار کا بستر نجس ہے لیکن اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسی پر ہی نماز پڑھ لینا درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ حکیم نے کسی ڈاکٹر نے آنکھ کا علاج کیا یا کسی نے آنکھ بنوائی اور ہلنے جلنے سے منع کیا ہے، تو اب لیٹے لیٹے نماز پڑھیں گی، اس حالت میں بھی نماز منع نہیں ہے۔ ایک بار پھر ان مسائل کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ان کے تمام مسائل اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ ہمارا لیکچر نمبر 22 چل رہا ہے اور بیمار کی نماز کا بیان ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کسی حالت میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہے، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو رکوع اور سجدے کو اشاروں سے ادا کر لیں، بس اتنا کر لیں کہ سجدے کو رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی اونچی چیز رکھ لینا، کوئی تکیہ وغیرہ اونچا کر لینا کہ اس پر سجدہ کیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ جب سجدے کی قدرت ہی نہیں ہے تو بس اشارہ کر لیں، تکیہ اوپر اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے تکلیف بڑھنے کا اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کھڑی تو ہو سکتی ہیں لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتی، تو اب چاہے رکوع اور سجدہ کھڑے ہو کر کریں، چاہے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر لیں، دونوں جو ہے وہ جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ اگر سیدھا نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹیں اور سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر سیدھا لیٹ سکتی ہے تو سیدھا لیٹ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی اب بیمار میں طاقت نہیں رہی تو اب نماز نہ پڑھیں۔ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت ہے تو نماز بالکل معاف ہو گئی ہے۔ جب ٹھیک ہوگی تو ان دنوں کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک رات یا ایک دن سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ٹھیک ہو گئی ہے، تھوڑی طاقت آ گئی ہے، تو اب اشاروں سے ان گزری ہوئی نمازوں کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر یہ کہنا کہ نہیں میں جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو تب ساری پڑھوں گی، ہو سکتا ہے شاید مر ہی جائے، تو پھر گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر اچھا خاصا کوئی آدمی اور ایک دم بے ہوش ہو گیا، اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اب قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ بے ہوشی ہو گئی تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ جب نماز شروع کی اس وقت ٹھیک تھی، جب تھوڑی نماز پڑھ چکی تو کوئی بل پڑ گیا، کوئی رگ اوپر نیچے چڑھ گئی، تو باقی نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔
مسئلہ نمبر 10 ہے کہ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے اور رکوع کی جگہ اور سجدے کی جگہ سجدہ کرتی ہے، لیکن پھر نماز میں تھوڑی بہتر ہو گئی ہے تو اب باقی نماز کو کھڑا ہو کر ادا کریں گے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ فالج ہو گیا اور ایسی بیمار ہو گئی کہ اب استنجا بھی نہیں کر سکتی، تو کسی کپڑے یا ڈھیلے سے جسم کو صاف کر لیں اور نماز پڑھ لیں، اور اگر خود بھی تیمم نہیں کر سکتی ہے تو کوئی دوسرا تیمم کروا دے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ جب تندرست تھی تو کچھ نمازیں قضا ہو گئی، پھر بیمار ہو گئی، تو اب بیماری کے دور میں جو نمازیں تندرستی میں قضا ہوئی تھیں ان کی قضا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سوچے کہ جب میں بالکل ٹھیک ہوں گی تو پھر ان نمازوں کی قضا کروں گی، ایسا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے اور مر جائے تو پھر یہ گناہگار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر بیمار کا بستر ناپاک ہے لیکن اس کے بدلنے میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسی بستر پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے آنکھ بنوائی ہے، طبیب نے آنکھ بنائی ہے اور ہلنے چلنے سے منع کیا ہے تو اب نماز نہیں چھوڑ سکتی بلکہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز کی لذت نصیب فرمائے اور نماز کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ تمام گناہوں سے ہم باز رہیں اور ہر وہ کام کریں جو ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کو پسند ہے، اور نماز کو انتہائی محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نماز کو امہات المومنین کی نماز جیسا بنا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ لوگ اور وہ بزرگ اور وہ اولیاء اور وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے نمازوں کے ذریعے اپنے درجات کو اللہ کے دربار میں مقبول کروائے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیے دو جہاں ہو سلام آپ پر